الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم درود شریف بآواز بلند صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ زینت محفل مفکر اسلام شیخ طریقت محسن آل سنت حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق علماء اہل سنت اور محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی یہ عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس جماعت اہل سنت دے پلیٹ فارم تے جس محبت و عقیدت دی بنیاد تے منائی جا رہی ہے، اللہ تعالی اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر سرکار دی بارگاہ رحمت دے اندر اور کربلا دیاں شہیداں دی بارگاہ محبت دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزم صاحبزادہ محمد عثمان غنی اور برادرم علامہ حافظ محمد یعقوب صاحب اور انہوں دے رفقاء اس عظیم الشان کانفرنس دے انعقاد تے صد مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی مسائی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور کرے اور دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ پروگرام تقریباً 9 بجے تو شروع ہے اور آپ حضرات نے اپنے علماء دی زبان تو کربلا دیاں مہمانہ دی عظمت اور واقعات کربلا سماعت فرمائے۔ حضرت مفکر اسلام نے مختصر مگر انتہائی جاندار خطاب فرمایا۔
خیر الکلام ما کلا ودلا، بہترین کلام وہ ہوندا ہے جڑا تھوڑا ہوئے مگر ستھرا ہوئے، پنجابی کہندے نے مختصر ہوئے مگر تر ہوئے۔ آپ نے تھوڑے وقت دے اندر سمندر نو کوزے چ بند کر کے رکھیا۔ اللہ تعالیٰ آپ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور تا دیر مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت دی خدمت دی اللہ مزید توفیق عطا کرے۔ اے بات کہن لگے ہاں مینوں کوئی جھجک نہیں کہ جماعت اہل سنت جدوں تو معرض وجود چاہی حضرت شیخ القرآن علامہ مفتی مختار احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ دے وقت جماعت دے اندر ہلچل پیدا ہوئی اور پھر جماعت سست ہو گئی تو جماعت نو ایک نئی روح عطا کی تھی حضرت شاہ صاحب نے۔ حضرت صاحب نے مختصر وقت دے اندر پورے سنیاں نو اے بات جتا دیتی کہ اٹھ اے قلم کہ تجھ کو حقیقت نما کرے، اٹھ اے قلم کہ تجھ کو حقیقت نما کرے، حرکت میں لائیں تجھ کو تیرا حق ادا کرے، حرکت میں لائیں تجھ کو تیرا حق ادا کرے۔ بیماری کے باوجود حضرت نے شب و روز ایک کر دیتے، جماعت اہل سنت دیا میٹنگاں، جماعت اہل سنت دے پروگرام، کراچی تو لے کے خیبر تک دورے۔ شاہ صاحب نے دس دیتا کہ لوگوں دیوار گر گئی میرے خستہ مکان کی، جس مکان نو کملی والے تیار کیتا سی تے جدیاں اٹاں تے گارا خلفائے راشدین نے پیش کیتا سی تے جدی رنگ و روغن واسطے زہرا دے لال نے اپنا خون پیش کیتا سی، یزیدیت دیاں آندیاں نے اس مکان نو کمزور کرنے دی کوشش کی تھی۔ دیوار گر گئی میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستہ بنا لیا۔ اس وقت پورے عالم اسلام دے اندر نبی کریم دے غلام جتھے بھی نے دل کھول کے مسلک کے حقہ دی خدمت کر رہے تھے، مگر پاکستان اسلام دا قلعہ ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دی مسائی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول و منظور کرے۔ عزیزم صاحب زیادہ عثمان غنی اعلان کہہ رہے سن کہ یا کانفرنس کرنا چھڑ دیو کہ یا پروگرام چھڑ دیو۔ میرے محسن میرے کرم فرما حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ موری شریف والے، میں آپ کی صدارت بھی 10 محرم نو خطاب کر رہا سا رتا امرال دے اندر، تو 9 محرم شب عاشور نو میرا خطاب سی کالا باغ شہر چ، تو ساری رات دا جگراتا تھکا ماندہ میں آیا، گلا بھی تھکا ہویا سی، تو خواجہ صاحب مینوں کہنے لگے سال پورا انتظار کرنا ہے میں اس تیری تقریر کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو پہلی رات آرام کر لیا کر۔ تے ہس کے کہنے لگے اے رات دی فیس میرے کو لے لئی کر تے آرام کر لیا کر۔ میں کیا تسی پورے مہینے دی فیس دے دیو، میں جلسہ کرتا ہی کوئی نہیں۔ خیر پیار دیا گلاں سن، محبت دیا گلاں۔ میں عرصہ دراز تو کوشش کرتا سا کہ اس رات نو کدھر خطاب نہ کراں، آرام کراں اور تازہ دم ہو کے صبح آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر سکاں۔ مسلسل 22 سال ہو چکے نے پشاور شہر دے اندر میرا خطاب ہوندا ہے مختلف چوکاں چ۔ جناب آغا سید ظفر علی شاہ صاحب 22 سال تو اصرار کر رہے سن کہ سانو شب عاشور دے دے، میں انکار کرتا رہا، وہ اصرار کرتے رہے۔ اس سال شاہ صاحب نے کہا میں بیمار ہاں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، میں رسول اللہ دی آل ہاں، اے صدمہ لے کے نہیں جانا چاہتا کہ شب عاشور ابو بکر نے سانو نہیں دیتی۔ میں مجبور ہو گیا، رات پشاور سا 1 بجے تک خطاب کیتا چوک یادگار دے اندر، سفر کر کے صبح نماز دے وقت اتنے پہنچیا۔
اگرچہ نیند بھی نہیں کر سکیا تاہم میں کوشش کراں گا کہ کچھ دیر تھانوں کربلا دے میدان دی سیر کراواں. اللہ تعالیٰ مینوں حق کہنا نصیب کرے, تھانوں حق سننا نصیب کرے. دوستو اس وقت پوری کائنات دے اندر نبی کریم دے غلام مصطفیٰ دی آل دی بارگاہ عقیدت دے گجرے محبتاں دے ہار تے اتھرواں دے نذرانے پیش کر رہے نے. کربلا وچ زہرا دے لال دے ڈلے ہوئے خون دے ایک قطرے دے بدلے غلاماں نے اپنے آنسواں دے دریا بہا دیتے نے. ٹوٹا نہیں ہے آج بھی یادوں کا سلسلہ, ٹوٹا نہیں ہے آج بھی یادوں کا سلسلہ. آیا تیرا خیال تو پلکیں بھگو گیا, حسین آیا تیرا خیال تو پلکیں بھگو گیا. آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے, پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. اور کسے عاشق نے محبت آل بیت وچ گم ہو کے سیلاب نو ویکھیا تے سیلاب دیاں پانی دیاں چھلاں ویکھیاں تے رو کے کہندا ہے سیلاب دیکھ کر مجھے آتا ہے یہ خیال. کہندا ہے سیلاب دیکھ کر مجھے آتا ہے یہ خیال, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. اس واسطے کہ بقا کی صبح ازل کو حسین کہتے ہیں, بقا کی صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں. نبی کی ذات مقدس میں احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں. حسین منی وانا من الحسین, حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہوں. نبی کی ذات مقدس میں احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں. اور کون حسین, کس شان والا حسین؟ ایک عاشق نے ربائی لکھی ہے, انہیں قلم توڑ دیتی ہے. وہ کہتا ہے دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر, دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر, دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر. اے پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی. دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر, دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر. پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی, پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی. بازار کے مجمع سے کہو چپ ہو جائے, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. تسی قرآن دی تلاوت کرو, میں قرآن دی تلاوت کراں, علماء قرآن دی تلاوت کرن, پر دیکھو قرآن کر رہا ہے تلاوت. گونج پہ جائے قرآن کر رہا ہے. دروازہ رسول پہ شریعت کھڑی رہی, دروازہ رسول پہ شریعت کھڑی رہی, اور دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی. دروازہ بطول پہ
جنت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول، رہے پشت پر حسین، ارے بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ رسول پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول، رہے پشت پر حسین، عظمت ویکھو بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین۔ نبی پاک سجدے نے موڈے تے حسین بیٹھے نے، مسلمانوں چشمے تصور نال ویکھو کدے موڈے تے کون چڑھیا ہے، خدا دی قسم ان پتہ پیا چلدا ہے ریل وچ قرآن رکھیا ہوا ہے۔ نبی کریم سجدے نے، امام موڈے تے بیٹھے نے، کملی والے پڑھ رہے نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حسین نہیں اترے، خیال آیا میں سر چکیا تے بیٹا زمین تے گر جائے گا، کدھر حسین نو چوٹ نہ آ جائے۔ نبی پاک نے 5 باری پڑھیا سبحان ربی الاعلی، حسین پھر بھی نہیں اترے، 7 باری پڑھیا، 9 باری پڑھیا، 11 باری پڑھیا، 13 باری پڑھیا، عرض کیتی میرے سونیا ربا زیادہ تو زیادہ 13 تک پڑھیا جاندہ ہے، حسین اجے بھی نہیں اتریا۔ قدرتی آواز آئی میرے حبیبہ سجدہ لمبا کر دے، سجدہ بھی میرے تے حسین بھی میرے۔ سجدے میں تھے رسول، رہے پشت پر حسین، سجدے میں تھے رسول، رہے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ 70 تسبیحاں پڑھیاں، نبی پاک سرور عالم دے کندھے تو امام اترے، حضور نے نماز مکمل کی تھی، خاتون جنت دا جگر پارا دوڑدا دوڑدا گھر گیا۔ امی جی کی گل ہے میرے سونیا پترا، امی میری شان ویکھو، اج نانے نے میرے واسطے لمبا سجدہ کیتا ہے، نانے نے 70 تسبیحاں پڑھیاں نے، جب تک میں آپے نہیں اتریا میرا نانا سجدے چ رہیا ہے۔ خاتون جنت نے گھٹ کے کلیجے لایا، منہ چم کے کیا میرے پترا تیرے نال پیار بڑا ہے، پر میرے بابے نو بڑی تکلیف دتی آ، اتنا لمبا سجدہ کرائی۔ میرے بابے نے 70 تسبیحاں پڑھیاں نے، رو کے کیا امی روو نہیں، آنسو نہ بہاؤ، اگر آپ دے بابے نے آپ دے ابو نے میرے واسطے 70 تسبیحاں پڑھیاں نے، میں تیرے بابے دے دین واسطے 72 تن قربان کرا دیا۔ امی میں موڈیاں تے بہن دا حق ادا کراں گا، امی جے نانے دیاں موڈیاں تے میں بیٹھے، نانے دے دین پیچھے نیزے تے بھی میں چڑھ جاؤں گا۔ اگر میرے واسطے نانے سجدہ لمبا کیتا ہے، میں وعدہ کرنا ہے میں سجدے وچ سر رکھ کے کٹا دیاں گا۔ پھر کیوں نہ کہیے راکب دوش نبی بلغ اللہ بکمالہ، سب بولو راکب راکب راول پنڈی
تے گردو نواز غیور مسلمانوں 10ویں محرم ہے اج پاکستان وچوں مختلف ڈائریاں کربلا جا رہی نے کسے ڈائری چ لکھیا ہوے گا چھریاں پہ مار دے سن کدھرے لکھیا ہوے گا مکے پہ مار دے سن کدھرے لکھیا ہوے گا بھنگ پی کے نام پہ لیندے سن کدھرے لکھیا ہوے گا شراب پی کے نام لیندے سن کدھرے کوئی ڈائری راول پنڈی دی ڈائری ساڈے محلے دی جائے گی مسجد وچ بیٹھ کے تے تیری یاد وچ کہہ رہے سن راکب دوش نبی والا گل راکب دوش مدینہ پاک دی گلی ہے نبی پاک دے کندھے نے امام حسین کندھے تے بیٹھے نے امام دے ننے ننے ہاتھ نبی پاک دیاں زلفاں تے لگے ہوئے نے نبی پاک دا ایک ہاتھ حسین دے سجے پیر تے دوجا ہاتھ کھبے پیر تے بچے دے پیر پکڑے ہوئے نے میرا بچہ کدھرے گر نہ جائے کملی والا مدینے دیاں گلیاں پیا پھردا ہے گلی دا موڑ کٹیا سامنے چو فاروق اعظم آ گئے فاروق اعظم کدے نبی پاک ول ویکھن کدے شہزادے ول ویکھن پکار کے کیا علی دے بیٹے کتنا خوش نصیب ہے رب نے تینوں کیڈی سونی سواری عطا کیتی ہے نبی کریم نے فرمایا اوے میرے یار عمر سواری ویکھی یا ذرا سوال بھی تے راکب دوش نبی بلغ راکب دوش ایمان نال دسو کیڈی سونی تصویر بنی ہوے گی وہ کیڈا سونا منظر ہوے گا تھلے ودعا دا چہرہ ہے ولیل دیاں زلفاں نے اتے کربلا دا مہمان بیٹھا ہے نبی کریم دا شہزادہ موڈیاں تے بیٹھا ہے اللہ اکبر انہاں کولوں پوچھو جنہاں مصطفیٰ نو ویکھیا ہے ملتان دے علاقے دے ایک عاشق نے خواب دیکھیا کہ نبی پاک دی ہوئی زیارت ہے سویرے اٹھیا کہ خوشی نال مٹھیائی پیا ونڈے کہ لوگاں پوچھیا کیوں خوش ہے وہ کہندا ہے کیوں نہ خوش ہواں میں راتی حسین دا نانا ویکھیا ہے میں ودعا دا مکھڑا ویکھیا ہے ولیل دیاں زلفاں ویکھیاں نے انہاں آکھیا دس کیویں ویکھی آئی نبی پاک نو کیویں ویکھی آئی پکار کے کہندا ہے نقاب مکھ تو لہا کے دٹھا نقاب مکھ تو لا کے دٹھے میں مائی سامنے بٹھا کے دٹھے نقاب مکھ تو لہا کے دٹھے میں رج کے دٹھے نجا کے دٹھے نقاب رخ تو لہا کے دٹھے میں رج کے دٹھے نجا کے دٹھے وہ ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے دٹھے وہ ایڈا سونے مثال کوئی نہیں آئے وہ ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے دٹھے اذن منی یا حبیبی اذن منی اذن یا احمد اذن یا محمد اذن یا خیر البریہ وہ اتنا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے دٹھے ایڈا سونا تھلے حسین موڈیاں تے بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا سواری ویکھیا تے سوار بھی ویکھ راکب دوش نبی بلغ راکب راکب دوش نبی بلغ اللہ بے کمال ہی ہے اسی کے دم سے یہ روشنی ہے اسی کے دم سے یہ روشنی کشفت جا ہے
اسی کے دم سے یہ روشنی. حضور قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے, علماء دا جمع غفیر ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں, خدا دی قسم ہے میرا عقیدہ ہے, کربلا دے ٹبے تے علی اکبر اذان نہ دیندا تے اج کدرے اذان نہ ہوندی, خنجر تھلے زہرا دا لال نماز نہ پڑھدا اج کدرے نماز نہ ہوندی, اے یا رسول اللہ دے ترانے نہ ہوندے, اے یا علی دے نعرے نہ ہوندے, اے مسجداں دی رونق نہ ہوندی. ہے اسی کے دم سے یہ روشنی کشفت جا, ہے اسی کے دم سے یہ روشنی. نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ, ارے فاطمہ سی ہے ماں ملی صلو علیہ وسلم, فاطمہ سی ہے ماں ملی صلو. مسجد نبوی صحابہ دی قطار لگی ہوئی ہے, منبر کول فاروق اعظم کھلوتے نے, مال غنیمت تقسیم کر رہے نے. حضرت فاروق اعظم دے بیٹے دا دوسرا نمبر ہے. فاروق اعظم دی نگاہ پئی مسجد دے دروازے کول قطار دے اندر حضرت امام حسن تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کھلوتے نے. اکھاں وچ آنسو آ گئے. فاروق اعظم نے آواز دے کے کیا, او میرے کملی والے دے جگر پاریو, فاطمہ الزہرا دے نور نظرو, اے تسی قطارے نہ لگو, آ جاؤ بغیر قطاروں لے جاؤ. فاروق اعظم نے بلا کے تے بڑی عزت نال ڈبل حصہ دیتا. بیٹے دی اکھاں چ آنسو آ گئے, ابا جی بچے نے تے میں حضور دے دور دا مجاہد ہاں, تے میں نبی پاک دے زمانے وچ بھی میدان جہاد وچ لڑدا رہا, میری واری آ گئی سی, انہوں بغیر قطاروں بلا کے کیوں دیتا جے, نالے ڈبل حصہ کیوں دیتا جے. فاروق اعظم دے چہرے تے جلال آ گیا, پتر دے سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا, اوے عمر دیا پترا انہاں نال ریس نہ کری, انہاں دی برابری نہ کری, جے انہاں دی برابری کرنی آ جا انہاں دے نانے دیا نانا لے کے آ, انہاں دے باپ دیا باپ لے کے آ, انہاں دی ماں جی ماں لے کے آ. نانا نبی بابا علی, نانا نبی بابا علی حسنت جمیع فاطمہ سی ہے ماں ملی. ایڈیاں شانہ والا, ایڈے مرتبے والا, ایڈے کمال والا, نانے دا دین بچان واسطے کربلا آیا. دوسری محرم نو ڈیرا لا لیا, 7ویں محرم آئی, یزیدی کتیاں نے نہر فرات تے پہرے لگا دیتے. ایک سپاہی گھوڑے تے بہ کے منادی پیا کرے, ارے حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے, چرند پیے, پرند پیے, اور شتر پیے, کافر تلک پیے, تو منع نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. حضرت غازی عباس علمبردار نے تلوار نکالی, مشغلے پائی, گھوڑے تے بہن لگے, امام دی نگاہ پہ گئی. فرمایا عباس کدھر چلے ہیں؟ عرض کیتی بھائی جی پیرا ہٹا کے پانی لین چلے. فرمایا ویرا رک جا, نہیں جانا. عرض کیتی کیوں؟ فرمایا مدینے تو کربلا دا لمبا سفر پانی واسطے نہیں کیتا, سی پرچے دین آیا, امتحان دین آیا. عرض کیتی ویرا پانی بغیر کیویں گزارا ہوے گا؟ فرمایا عباس حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑن آب زمزم جاری ہوے, میں نانے نو آکھاں تے آب کوثر بھی کربلا آ سکدا ہے, پر میں کرامت دکھانے نہیں آیا, استقامت دکھانے آیا. شمر امام کو لایا, شمر نے آ کے کیا حسین غازی عباس دی وجہ تو میری تھوڑے نال رشتہ داری ہے, میں ایک مشورہ دینا ہے. فرمایا کی مشورہ؟ کہنے لگا مشورہ اے وے, کہہ دیو یزید ٹھیک ہے, تسی گھیرے چاہ چکے ہو, نہر فرات تے ساڈا قبضہ ہے, پیرے لگے نے, تھانوں پانی دا قطرہ نہیں ملے گا, بے دردی نال شہید کر دیتے جاؤ گے.
حسین میرا مشورہ ہے کہہ دو یزید ٹھیک ہے واپس مدینے چلے جاؤ مدینے دی گورنر ہی لے لاؤ دولت دا انبار تھوڑے قدماں چ لگا دیاں گے میرا مشورہ ہے گھر بھر کا خبردار نظام نہ بگڑے شمر کہندے کر لو بیعت گھر بھر کا خبردار نظام نہ بگڑے جیون کا یہ سکھ چین یہ آرام نہ بگڑے زہرا دے لال نے گل سنی فرمایا ہے تیری سوچ ہے تیری سوچ شامی ہے میری سوچ مدنی ہے تیری سیاست یزیدی ہے میری سیاست محمدی ہے تو کہنا ہے آرام نہ بگڑے گھر دا نظام نہ بگڑے میرا جواب قیامت تک تاریخ دے متھے دا جھومر بن جائے گا ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے یہ ہے فلسفہ شہادت ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے شمر جی بیعت کرنی ہوندی میں نانے دا روضہ چھڑ کے نہ آندا جی بیعت کرنی ہوندی میں ماں دی قبر تو دور نہ آندا یزید پلیت حسین پا کے 9 محرم آ گئی اثر دی نماز تو فارغ ہو کے امام اپنے خیمے کو بیٹھے سن ابن سعد دا آخری پیغام آیا حسین بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کرو امام نے فرمایا جنگ میرے واسطے کوئی نئی چیز تو ہے نہیں میں ذوالفقار حیدری دا وارث ہوں بیعت تو ہو ہی نہیں سکتی باقی رہی جنگ ایک رات دی مہلت منگنا ہے ایک رات دی مہلت ہے صبح تسی میدان آ جاوے ہو میں بھی آواں گا تسی کھا پی کے آوے ہو اسی روزہ رکھ کے آواں گے تسی جوان لے کے آوے ہو میں بچے لے کے آواں گا تسی صحت مند لے کے آوے ہو میں بیمار لے کے آواں گا مسلمانوں رات پہ گئی 10ویں دا دن گزر گیا 9ویں دا دن گزر گیا 10ویں دی رات آ گئی زہرا دا لال عشاء دی نماز پڑھا کے ساتھیاں نو خطاب کردا ہے میرے ساتھیوں تسی میرے نال آئے سو پیر مریداں کو چلے ہیں میں پیر ضرور ہوں پر کوفی مرید نہیں رہے میں آقا ضرور ہوں مگر غلام نہیں رہے بہادر ساتھی ہو اسلام کے پیاسے وفادار ہو جہان کفر میں حق و صداقت کے مددگار ہو تمہیں معلوم ہے شب کی سحر ہوگی تو کیا ہوگا چلو مانو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا اٹھو اور اپنا سامان سفر باندھو چلے جاؤ اندھیری شب کا عالم ہے جدھر چاہو چلے جاؤ نہ شرماؤ تمہیں اپنی خوشی سے چھوڑتا ہوں میں جو بندھن ہے میری بیعت کا وہ بھی توڑتا ہوں میں ساتھیاں پگڑیاں لا کے امام دیاں قدمہ تے رکھ کے آکھیا نہ کچھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنا ہے تیرے سر کی قسم اب سر کٹانے کی تمنا ہے یہی کہنا تھا آقا اور اب کچھ کہہ نہیں سکتے امام علی مقام نے فرمایا اچھا اللہ تمہیں برکت دے پھر مسلمانوں میرے امام اٹھ کے خیمے مل گئے امام کو پتہ ہے اس دنیا تے میری زندگی دی آخری رات ہے امام علی مقام خیمے کو نہ گزرے اندر آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ایک خیمے کو لوگ گزرے تھے تلاوت ہو رہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کسے خیمے جو آواز آ رہی ہے یا
ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ امام ایک خیمے کو گزرے، امام دے قدم رک گئے، کان لا کے سنیا تے ماں پتر نو سینے لا کے پہ آکھے میرے جوان پترا آج میرے نال وعدہ کر کل صبح اپنی جوانی پیر حسین دیاں قدماں تو قربان کر دے گا پترا، پر جدوں تیری لاش خیمے چاہے نا وعدہ کر کوئی تیر تیری پیٹھ وچ نہیں لگا ہوئے گا، مینوں فاطمہ سامنے شرمندہ نہ کری۔ امام نے فرمایا بارک اللہ، تواڈے دل وچ آل بیت دا کیڈا پیار ہے۔ پھر امام حضرت شاربانو دے خیمے چ آئے، مصلی تے بیٹھ کے ایران دی شہزادی قرآن کریم دی تلاوت بھی کرے۔ امام قریب آئے، دوویں ہاتھ شاربانو دے سر تے رکھے، قرآن کریم بند کر کے خاتون نے دوویں ہاتھ قدماں تے رکھ دیتے۔ امام نے فرمایا رفیقہ حیات دو چار ضروری گلاں کرنا چاہنا ہے۔ عرض کیتی فرماؤ میں پہ سننی ہاں۔ امام نے فرمایا سب تو پہلے تے تیرا شکریہ ادا کرنا ہے کہ تو ایران دی شہزادی ہو کے ایران دیا نرم گدیاں تے سون والی ہو کے مدینے دے فقیر نال کھجور دی چٹائی تے گزارا کیتا ہے۔ شاربانو تو نوشیرواں عادل دی پوتی، تو ایران دیا نرم گدیاں تے سون والی، ایک کربلا دیاں گرم ریتاں۔ شاربانو تو شہزادی ہے، مینوں دکھ بڑے تیری کوفیاں ککھ نہیں قدر کیتی، نال صبر دے دکھاں نو جالنا ہی۔ شاربانو آج میں تیرے کول موجود ہوں، کل رات آوے گی میں نہیں ہوں گا، میری لاش کربلا دے میدان وچ پئی ہوے گی۔ شاربانو عباس موجود ہے، میں موجود ہاں، اکبر موجود ہے، انہوں محمد موجود نے، میرے سارے ساتھی موجود نے، میں تیرے تیرا دیاں مدینے جانے ہی ٹر جا، ایران جانے ہی ٹر جا، مکے جانے ہی ٹر جا، کوئی میلی اکھ نال بھی تیرے نال نہیں ویکھے گا۔ شاربانو امام دیاں قدماں تے گر گئیاں، رو کے عرض کر دیاں نے آقا مینوں بار بار ایران دی شہزادی نہ آکھو، خدا دی قسم ہے ایران دی شہزادی کہلوا کے مینوں مزہ نہیں ہوندا جڑا فاطمہ دی کنیز کہلوا کے ہوندا ہے۔ نہیں ہے کوئی مجھ کو ناز کسرا کے گھرانے پر، مجھے تو فخر ہے آقا تمہارے آستانے پر، زہے قسمت محمد مصطفیٰ کے گھر کی لونڈی ہوں، مجھے بزدل نہ سمجھو مرتضیٰ کے در کی لونڈی ہوں، بوقت امتحان یہ گود خود ویران کر دوں گی، نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی، مگر جھکنے نہ دوں گی، عظمت اسلام کا پرچم سدا اونچا رہے گا مصطفیٰ کے نام۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی، سید ریاض حسین شاہ صاحب، جماعت اہل سنت پاکستان۔ آقا مینوں دروازے تو دور نہ کرو، اج میں چلی جاواں قیامت نوں تہاڈی ماں نوں منہ کیڑا وکھاواں گی۔ امام نے فرمایا پھر وعدہ کر میری لاش ویکھ کے خیموں باہر نہیں نکلنا، سر دے بال نہیں کھولنے، منہ تے تماچے نہیں مارنے، بے صبری نہیں کرنی۔ رو کے عرض کیتی سونیا میں کو وعدہ کرنی ہاں میں آپ دی بہن زینب دے صبر دی کاپی کردی رواں گی، جڑا کردار زینب نے کیتا میں نقل کردی رواں گی۔ پھر امام اپنے خیمے چائے مصلی تے بہ گئے، قرآن کریم دی تلاوت شروع کر دیتی۔ خیمے دا پردہ اٹھیا، سیدہ زینب خاتون تشریف لے آئیاں، امام عالی مقام دے قریب بہ کے بہن نے بھرا دا گلا چومنا شروع کیتا۔ امام نے فرمایا زینب بار بار گلا کیوں چومنی ہے؟ رو کے عرض کیتی ویرا ان پتہ پیا چل جائے کل اس گلے تے خنجر چل جائے گا، میں وہ گلا پہ چومنی ہاں جتھے نانا پیار دیندا ہوندا سی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دیتی اکبر جی بابا، بیٹا میرے قریب 18 سال دا جوان بیٹا شبیہ مصطفیٰ
تیرا علی اکبر جوان بیٹا سر تو لے کے پیروں تک کملی والے دا ہم شکل بیٹا سامنے آئے. علی اکبر دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے, لب خشک ہو گئے نے, چہرہ کملایا ہوئے ہے. امام سوچتے نے اصل پرچے تے کل دینے نے, میرا یہ جوان پتر کدھر ڈولتے نہیں گیا, گھبراتے نہیں گیا, ذرا امتحان لے لواں پتر دا, میں آپ ہی پہلے پرچہ حل لے لواں. فرمایا بیٹا اولاد جوان ہوندی ہے نا تے ماں باپ مشورے کرتے ہیں, پتر تیرے نال ایک مشورہ کرنا ہے. علی اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ابا فرماؤ کی حکم ہے, کی مشورہ ہے, میں اپنی سوچ کے مطابق جواب عرض کر دیاں گا. امام علی مقام نے پتر دے چہرے وال ویکھیا, یارو شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا ہن کے تجویز سچی وے, بیت سوا پانی نہیں ملدا ہن بیت چا کری وے. پگڑی لا کے بابے دیا پیروں تے رکھی, یارو اکبر آکھیا بیت نہ کرساں جند جیوے یا نہ جیوے, اسی پانی پیساں جہاز کوثر دا اتنے امت نانے دی پیوے. سڈے اکبر آ بابا ادھر ٹریا پتر علی دا, قدم قدم تے حمد نو پڑھدا ہاں مظہر لم یزلی دا. تو صبر چا کر میں دا صابر بچڑا, میں تے چھکنا ہی پھل برچھی دا, میں لکھ اکبر قربان کراں بچ ونجم دین نبی دا. اے میرے بیٹا مینوں تیرے تے یہ یقین سی, ذرا گھوڑے تے بیٹھ کے ویکھ کا دشمن کی پیا کردا ہے. شہزادہ علی اکبر گھوڑے تے بیٹھے میدان ول گئے, یزیدی آرام کر رہے نے, پہرے دار دور دور پہرا دے رہے نے. واپس آ رہے سن, کربلا دے میدان ول ویکھیا ایک برقع پوش بی بی ہتھاں نال کربلا دا میدان پہ صاف کرے. آواز دیتی کون ہو, جواب نہیں سنیا. واپس آئے, بابا یزیدی ستے نے, پہرے دار پہرا دے رہے نے, پر ایک برقے والی بی بی کربلا دا میدان پہ صاف کر دیے. میں پوچھے تو آواز نہیں سنیا. امام دی اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آ گئے. عرض کیتی بابا رون کیوں لگ پے ہو؟ فرمایا پترا جاننے ہو بی بی کون ہے؟ عرض کیتی بابا کوئی کربلا دی رہن والی ہوے گی, کوئی کوفے دی رہن والی ہوے گی. امام دے ہنجو نکل گئے, بچے نو سینے لایا. فرمایا اکبر قسم پیدا کرن والے دی, او کربلا دی نہیں ہو, او کوفے دی نہیں ہو, او تیری دادی فاطمہ زہرا ہے. اپنے ہتھاں نال کربلا پہ صاف کر دیے. صبح میرے بچیاں گرنے کو روڑ کنڈا نہ چو جائے. اس لیے وہ جھاڑتی ہیں کربلا کی وہ زمین, تیرے زخموں میں نہ چبھ جائے کوئی کنکر کہیں. تھوڑی دیر گزری, حضرت سکینہ خیمے چاہیے. پھپھی زینب نو چمٹ کے کہنی نے پھپھی ایک سوال کرنا چاہنی ہے. فرمایا پوچھ دیے کی پوچھنا چاہنی ہے؟ سکینہ کہندی ہے پھپھی اج میں جس خیمے چ گئی ہاں صبح دی گل پئی ہوندی ہے. پھپھی کچھ مینوں بھی سمجھاؤ کل صبح کیسی آئے گی. پھپھی کس صبح دی کہانی چھڑی ہوئی ہے, ہر زبان تے صبح دی گل ہے, ہر خیمے صبح دی کہانی ہے. پھپھی مینوں بھی دسو صبح کی ہوے گا. سیدہ نے گھٹ کے سینے نہ لایا. فرمایا میرے کول کی پوچھنی ہے, دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی. دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی. چل دے تیر قضانو پھر تو رویں گی بابل تائیں تے میں روسا حسین پھرانو. امام علی مقام نے فرمایا سکینہ جی بابا یہ ذرا میرے نیڑے آ. معصوم سکینہ باپ دی گود چا گئی. امام نے بچی دا منہ چومیا تے منہ چوم کے امام نے بچی نال گل کیتی.
مسلمانوں آل بیت دی یاد وچ گم ہو کے میری گل سنو، محبت آل بیت دے دریا وچ غوطہ لا کے میری گل سنو۔ امام بچی نو سینے لایا تے سینے لا کے فرماندے نے ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی، میری دھی معصوم سکینہ، بیٹی بڑا وقت ہو گیا ہے، ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی، میری دھی معصوم سکینہ، میں خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی، ہے حاضر پیو دا سینہ۔ بچی میں آج رات دا مہمان ہاں، میرا سینہ حاضر ہی میرے سینے تے لگ کے سو جا۔ ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی، میری دھی معصوم سکینہ، میں خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی، ہے حاضر پیو دا سینہ۔ تے منہ چم کے آکھیا بہو وقت امیری ویکھے ہنی، جدوں آیا وطن مدینہ، بہو وقت امیری ویکھے ہنی، جدوں آیا وطن مدینہ، پر کل پیشی ویلے اجڑ ویسی، جیسی جھڑکا شمر کمینہ۔ سکینہ جبو دے سینے نہ لگ کے سو جا، کل شاد آوے گی سکینہ تو یتیمہ کہلائیں گی۔ سکینہ نے ننھے سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی وہ تشنہ کام، بتلائیے کہ کل آئے گی کیسی شام۔ بچی نو سینے لگا کے امام عالی مقام بیٹھے نے، کہندی یہ فرمائیے مجھے یہ یتیمی ہے کس کا نام، سینے سے یوں لگا کے کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سیدہ زینب بار بار ویر دا گلا چوم دیا، تے آسمان ول ویکھ کے دعا پیاں کردیاں نے، اے رات نہ ڈھلنا کے بچھڑ جائے گی زینب، اے شب عاشور آج ذرا لمبی ہو جا، جلدی ختم نہ ہوئی، تو مک جائے گی میرا ویر کس جائے گا۔ اے رات بہنوں نو بھراواں نال کیڈے پیار ہوندے نے، اپنیاں بہناں دا پیار سامنے رکھو، پھر حسین دی بہن دا پیار ویکھو، فاطمہ دی جائی، حسین دی بہن حسن دی بہن سیدہ زینب دعا پیاں کردیاں نے، اے رات نہ ڈھلنا کے بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے میری بہن زینب میرے نال ایک وعدہ کر۔ عرض کیتی فرمایا میری شہادت تے انج صبر کری جویں نانے دے وصال تے ساڈی امی نے کیتا سی، کپڑے نہیں پھاڑنے، بال نہیں نوچنے، منہ تے تماچے نہیں مارنے۔ زینب جدوں میں گھوڑے تو گر جاواں خیمیوں باہر نہ نکلیو، زینب پردہ خراب نہیں ہون دینا۔ بھائی جی کچھ اور حکم فرمایا، مینوں یقین ہے تو واپس مدینے جائیں گی، اے میری یہ بہنے جدوں واپس مدینے جاویں تے پہلے گھر نہ جاویں، پہلے ذرا نانے دے روضے تے سلام پڑھی، میرے نانے نو جا کے میرا سلام آکھی، نانے نو عرض کری نانا تیریاں موڈیاں تے کھیجن والا نیزے تے چڑھ گیا، نانا جی دے واسطے سجدہ لمبا کیتا، انہیں خنجر تھلے نماز پڑھدیاں سر کٹا دیتا۔ نانا حسین نے تیرے دین دی لاج رکھی،
نانے دے روضے تو فارغ ہو کے پھر جنت البقی ماں دی قبر ول جائی، ماں نو جا کے دکھ بری داستان سنائی، پھر میری بچی سورا جدو ملے میری بچی نو سینے لا کے آکی ایت یہ تیرے ابے نے اسلام دی عظمت واسطے قربانی دیتی، ایت یہ اکبر تیرے نال کیتا وعدہ پورا تے نہیں کر سکیا، پر جلد ملاقات ہو جائے گی۔ امام علی مقام امام حسین صبر دی تلقین کر رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا منگتے، اے دعا امام دیا قربانیاں دا نچوڑ جے تے پتہ چلتا جے امام چاہتے کی سن۔ دعا کر دے نے وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے، وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا، اور وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو۔ پھر ایک دعا ایسی قبول ہوئی، 10ویں محرم میں باغ بطول دا ایک ایک پھل کملا گیا، چمنستان زہرا دی ساری کلیاں مسلیاں گئیں، امام خیمے چائے تلوار نکالی تے تلوار نو صاف کرنا شروع کیتا، تلوار صاف کر دیا، امام دی زبان تے فل بدی آیا، یا دہرو افلا کا من خلیلی کملا کا بالاشراق والاصیلی من صاحب او طالب قتیلی انما الامر الی الجلیلی۔ اے زمانے تو بے وفا دوست ہے، تو کدے کسے نال وفا نہیں کیتی، پر میرا تے معاملہ ہی جلیل دے ہاتھ وچ ہے، جویں او راضی اوویں میں راضی۔ اکھاں سامنے بچیاں دیاں لاشاں دے ٹکڑے ویکھے، باغ بطول دا ایک ایک پھل کملا گیا، امام خیمے جا کے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا زینب ذرا ہمت نال میری گل سن، عرض کیتی ویرا فرماؤ، فرمایا گیا گزر زمانہ امیری دا تے یک لخت فقیری چھا گئی، ہویا گرم بازار ہے کربل دا مینڈی ساری جنس وکا گئی، تے مینوں کڈ دے پوشاک پرانی زینب تینڈی رت وچھڑن دی آ گئی، میں دین سلام آخری آیا میری جان تے جڑ من شوق دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عرض کر دیاں نے بھائی جان ذرا ٹھہرو، میرا دل کردہ میں تواڈے سر تے پگ رکھ لواں، اج نانا ہوندے تے پگڑی بنا کے ٹور دے، اج بابا ہوندے تو پگ رکھ دے، اج امی ہوندیاں تو پگڑی رکھ دیاں، پیرا میرا دل کردہ تواڈے سر تے پگ رکھاں۔ فرمایا دشمن پیا بلاندا ہے ذرا جلدی کر، سیدہ نے گٹھلی کھولی، ایک پرانی جی پگڑی نکالی، امام دے سر تے بنن لگیاں، امام نے فرمایا بہنا بھراواں نوں پرانیاں پگڑیاں نہیں دیندیاں، پہلی اور آخری پگڑی پہ دینی ہے تے وہ بھی پرانی، ویر دا متھا چم کے آکھیا ویرا ہے تے پرانی پر او پگڑی ہے جڑی معراج والی راتی نانا بن کے خدا کول گیا سی، ویرا اے پگڑی میں سنبھال کے رکھی ہوئی سی، ویر کربلا جائے گا تے سر تے رکھ دیاں گی۔ امام نے سر جھکایا اور سیدہ نے پگڑی بدھی، چراغ گولڑا وارث علوم مہر علی حضرت صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر نے قلم چکی اور ایسی قلم چکی کہ قلم توڑ دیتی۔ نصیر کہندے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار،
سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، بن سنور کر جو ہوئے دلدل حیدر پہ سوار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شور اٹھا کے گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ سر تے نانے دی پگ، ہاتھ وچ بابے دی تلوار، گلے چ ماں دا پٹکا، قربان جاواں ایک ہاتھ وچ حضرت امیر حمزہ دی ڈھال، امام حسین گھوڑے تے بیٹھے، رکاب وچ قدم رکھیا، اکھاں چاسو آ گئے۔ سیدہ زینب نے خیمے چو آواز دیتی، مینوں صبر دے باز کرن والے ہو، آپ کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا ایک گل یاد آ گئی ہے، آنسو نکل آئے نے۔ عرض کیتی کی یاد آیا ہے؟ فرمایا جدوں گھوڑے تے بہن لگے خیال آیا جدوں حضور معراج تے چلے تے جبریل براق تھمایا، جدوں ابا حیدر خیبر نو چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہ گیا باگاں پکڑن جوگا، جدوں وار حسین دا آیا، خیمے اندر بی بی زینب برقع منہ تے پایا، تے باہر نکل کے پکڑ رکابوں کہندی لے چڑھ امڑی جایا، صدق ونیا اس بہن تو جس ویر نو آپ چڑھایا۔ امام علی مقام امام حسین گھوڑے تے بیٹھے، ایڑی لگائی، گھوڑا چلدا نہیں، اسے نال جھٹکا دے کے کیا میرا آخری پیپر ہے، میرا امتحان خراب نہ کر، ساری زندگی وفا کیتی آج بے وفائی نہ کر۔ گھوڑا اپنا منہ اتے کردا ہے، امام دا رومال پکڑ کے منہ نال نیچے کھچدا ہے، زبان حال نال کہندا ہے مالک غصہ نہ کرو، غلام دی وفا تے شک نہ کرو، میں نہیں چلدا میری مجبوری ہے، ذرا تھلے ویکھو۔ امام نے ویکھیا تے گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں نال معصوم سکینہ کھلوتی سی، بابا میں نہیں جان دینا، بابا چاچا عباس گیا ہے واپس نہیں آیا، اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا، اون محمد گئے نے واپس نہیں آئے، بابا میں ہاتھ جوڑ کے کہنی ہاں جے میرے واسطے پانی لین چلے ہو تے نہ جاؤ، میں ہن نہیں منگاں گی، اصغر دی لاش ویکھ کے میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا میں پانی دا سوال نہیں کراں گی، نہ جاؤ۔ امام نیچے اترے، بچی نو سینے لایا، فرمایا نہ روک، میں نہیں رک سکتا، میری مجبوری ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے بابا کربلا آ کے تسی بدل نہیں گے، بابا تسا تے میری کوئی فرمائش کدے ٹھکرائی نہیں سی، اج میں منت کرنی ہاں، کہندی ہو میں جانا ہے، فرمایا مجبوری ہے میں ضرور جانا ہے۔ عرض کیتی بابا اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ تسی نہیں رک سکتے کہ میں روک دی نہیں ہاں، پر اتنا تے وعدہ کر کے جاؤ نا شام تک واپس آ جاؤ گے نا۔ امام نے فرمایا سکینہ آج واپسی دے وعدے نہ لے، سکینہ ہو سکتا ہے میں ہن واپس نہ آواں۔ ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے بابا تسی نہ آئے تے میں کدے بازو تے سر رکھ کے لیٹاں گی، میں راتی کدے سینے تے آرام کراں گی۔ فرمایا سکینہ میں نہ آیا تے اپنی امی دے کول لیٹ جاویں۔ عرض کیتی بابا امی کول تے اصغر ویر لیٹ دے، میں تے تواڈے نال لیٹنی ہاں۔ فرمایا بیٹی یہ کربلا ہے، اتنے دستور بدل گئے نے، اگے اصغر ماں کو لیٹدا سی تے تو میرے کو لیٹدی سی، ہن قیامت تک اصغر میرے نال لیٹے گا تے تو اپنی ماں کو لیٹ جاویں۔ اے بیٹی
میں رک نہیں سکتا، مینوں نہ روک۔ اے بیٹی خدا حافظ زینب میری دھی نو تسلیاں دے۔ امام علی مقام امام حسین پھر گھوڑے تے بیٹھے، خیمے اول دیکھ کے فرمایا میں جاتا ہوں مقتل میں، تم صبر کرنا، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، تیرے دین کی خیر او یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے۔ پھر امام علی مقام امام حسین کربلا ول چلے، ایڈا دکھی حسین، ایڈا زخماں نال چور حسین، پر چلیا کی کنے؟ ہاتھ میں جبے دی تلوار، سر تے نانے دی دستار، گلے چ بھرا دا پٹکا ہے۔ اللہ اکبر، ماں دی تسبیح، ہاتھ میں امیر حمزہ دی ڈال، روندیاں چلے، واویلا کردیاں چلے، ہائے میں مر جاؤں گا نہ، ارے سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے۔ فرشتیاں نے آسمان دے دروازے کھولے، انہوں نے جنت دیا کھڑکیاں کھولیاں، پکار پکار کے کہہ لگے وہ دیکھو سینہ تانے ہوئے لو ابن علی، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، وہ کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان یاد، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی۔ کون ولی آ رہے ہیں؟ شاہ نصیر کہندے نے جس کو گلزارے رسالت کی کلی کہتے ہیں، جس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، اور ہم عقیدت سے حسین ابن علی، ہم عقیدت سے حسین ابن علی۔ یہ آخری پیپر دینا آ رہے ہیں، یہ آخری سجدہ دینا آ رہے ہیں، یہ نماز پڑھنا آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ نصیر کہندے نے آخری سجدے پہ آیا وہ جو اخلاص ماب، لڑ گئی اس نے حقیقت سے نگاہ بےتاب، بندہ معبود کے مابین گیا اٹھ حجاب، آخری سجدے پہ آیا وہ جو اخلاص ماب، لڑ گئی اس نے حقیقت سے نگاہ بےتاب، بندہ معبود کے مابین اٹھا فوراً حجاب، اور بڑھ کے جبریل نے تھامی میرے مولا کی رکاب۔ پھر نتیجہ کی نکلیا؟ مصطفیٰ جھوم گئے، مصطفیٰ جھوم گئے، میرے قضا جھوم گیا، اور اپنے بندے کی عبادت پہ خدا جھوم گیا۔ یہ ہے عظمت عالم۔ او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اسلام دے ڈبدے ہوئے بیڑے نو کنارے لگایا، اپنا سب کچھ قربان کیتا مگر اسلام دی لاج رکھنی۔ کائنات وچ جب تک سورج چڑھدا رہے گا امام دی عظمتاں نو سلامیاں ہوندیاں رہن گیاں۔ آخر تے ایک شعر سارے حضرات میرے نال مل کے پڑھو تاکہ اس ڈائری وچ سب دا نام لکھیا جائے جڑی اج کربلا جا رہی ہے۔ اس حسین ابن ہے
حسین بنے ہیں کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام حسین بنے حسین میں آپ تمام حضرات دا انتہائی ممنون و مشکور ہاں کہ جنہاں نے اس شہید اعظم کانفرنس کے اندر شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی. علماء کرام کثیر تعداد کے اندر تشریف لے آئے. میرے بزرگ، میرے مہربان، میرے ابا جی دے درینہ دوست حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب نوری پیرانہ سالی دے باوجود محفل نو زینت بخشی. میرے عزیز بھائی علامہ منیر احمد شمسی سیالوی آپ بھی تشریف لے آئے. اور جناب عزت مآب راجہ آصف علی خان صاحب دا میں شکریہ ادا کرنا ہے اور انہاں واسطے خصوصی دعائے جنہاں سارا پروگرام کھلو کے سنے. اللہ اہل بیت دی یاد وچ تہاڈا آنا قبول کرے. خدا تانوں دارین دیاں ساتاں عطا فرمائے. جناب الحاج چودھری محمد امین صاحب اور علامہ حافظ محمد یعقوب صاحب نقشبندی اور برادرم صوفی محمد رفیق قریشی صاحب اور میرے عزیز القدر صاحبزادہ محمد عثمان غنی انہاں نے اپنے دوستاں دے تعاون نال اس کانفرنس دے لنگر دا اور دیگر پروگراماں دا انتظام کیتا. میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہاں نوں دارین دیاں ساتاں عطا فرمائے. لنگر کھان لگیاں بد نظمی نہ کریو. دوست کوشش کریں گے کہ تمام دوستاں تک لنگر پہنچ سکے. لنگر حسینی ہے کہ دے اندر بد نظمی نہ ہوئے اور اس لنگر دی بے حرمتی نہ ہوئے. بزم چشتیہ دے جڑے دوست نے انہوں نے بھی اپیل ہے کہ تسی نماز تو بعد فوراً کوٹھی تے پہنچ جاؤ حاجی صاحب دی کوٹھی تے تاکہ لنگر دے انتظامات بھی تسی بھرپور شرکت کر سکو. اور جتنے دوست آئے نے دور تو یا قریب تو یہ سارے ساڈے مہمان نے. اور بزم چشتیہ دے دوست کوٹھی جان تو پہلے جناب علامہ حافظ محمد یعقوب صاحب صاحبزادہ عثمان غنی صاحب نے رابطہ کر لو تاکہ وہ ڈیوٹی مقرر کر دیں. تھوڑی کی ڈیوٹی ہے 6 کروڑ 400 مرتبہ درود شریف دا ثواب. سبحان اللہ. 6 کروڑ 400 مرتبہ درود شریف دا ثواب ملک کیتا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادیاں دی بارگاہ اے نظرانہ قبول کرے. ساڈے قبول کیتا 36,000 مرتبہ درود شریف صوفی صاحب پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول ہے. ایک قرآن مجید ماشاءاللہ قبول کیتا ماشاءاللہ بارک اللہ خدا قبول کرے. ماشاءاللہ. حاجی تاج محمد صاحب انہوں نے 200 روپیہ ادارہ کنز الایمان واسطے پیش کیتا ہے کیونکہ ادارہ دی تعمیر دا سلسلہ شروع ہے. انشاءاللہ کل پرسوں لنٹر پہ جائے گا. بہت بڑا پروگرام ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ جلد پائے تکمیل تک پہنچائے. اللہ قبول و منظور فرمائے. انہوں نے کچھ اوراد پڑھ کے لے آندے نے کلمہ شریف 15,000 مرتبہ، سورہ ملک 5 مرتبہ، سورہ یاسین 5 مرتبہ، آدنامہ 5,000 مرتبہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. بارک اللہ. پروردگار عالم کرم فرمائے. صوفی صاحب دے والد صاحب 6 محرم الحرام نو اچانک وصال فرما گئے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اہل بیت دی قربانی سنوں دی قبر نو منور فرمائے. جتنے ساڈے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت. صوفی جاوید صاحب ٹینٹ باٹا تو تشریف لے آندے نے ہر جمعے تے. انہوں نے 11 ختم قرآن مجید پڑھ کے لے آندے نے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ساڈے ایک اور عزیز نے انہوں نے بھی ختم قرآن مجید پیش کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں محبتاں 3 ختم قرآن پاک اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. بارک اللہ. حمزہ بیٹا ماشاءاللہ 1 ختم قرآن پاک، 1 قرآن پاک ماشاءاللہ. خدا آپ کو برکت دے. آپ نے جو کلام پاک پڑھی ہے ایک آواز سے کہے کہ ہم نے تمہارے ملت کی قبول کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اب ایسا ہوگا کہ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام کے 1-2 شعر ہوں گے. حضرت علامہ نوری صاحب سے میں کہوں گا کہ اپنے انداز میں یہ سلام کے 2 شعر پڑھائیں اور اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد اذان ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے بعد لنگر عام ہوگا. علماء کرام سے میری اپیل ہے کہ علماء کرام لنگر کھائے بغیر نہ جائیں. مہربانی فرمائیں. آپ نے بڑی شفقت فرمائی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول کرے. جو دوست آپ پنڈی گھیب اور اٹک کے علاقے سے کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد پنڈی گھیب میں
علامہ بشیر احمد چشتی صاحب کی مسجد میں فقیر کا خطاب ہے، جو اس علاقے سے آئے ہیں اگر وہ شرکت کرنا چاہیں تو رات کے پروگرام میں شرکت کریں۔ رات پنڈی گیب شہر میں خطاب ہو۔ تمام حضرات بآواز بلند